رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین ویا آخر النبیین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے 27ویں سالانہ فہم دین کورس میں رمضان المبارک کے نہایت ہی ایمان افروز لمحات میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے حضرت سید شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سینٹر سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کرونا کی خاطر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خیانت کیوں؟ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کے حالات دیگر گوں ہیں، اور آہستہ آہستہ پردے ہٹ رہے ہیں،
اس سے مسلمانوں کی معیشت کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے، لیکن شاید معیشت سے زیادہ ایمانیات کے شعبہ جات کو نقصان پہنچا ہے۔ اللہ تعالی سب کی غلطیاں معاف فرمائے۔ چونکہ ایمانیات میں ایک بنیادی عقیدہ تقدیر ہے، اور عقیدہ تقدیر کے لحاظ سے شدید ترین امتحان کرونا کے حالات میں ہوا ہے، اور ابھی مسلسل وہ امتحان ہو رہا ہے۔ کفار تو کفار ہیں، ہندو، سکھ، مجوسی، پارسی، یہود، نصارہ، قادیانی، کفار تو کفار ہیں، لیکن اصل معاملہ اہل ایمان کا ہے کہ اس پیپر میں اہل ایمان نے کیسے پاس ہونا ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ میں ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دو، لَن يُصِيبَنَا، ہرگز ہمیں نہیں پہنچے گا، الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے۔ کوئی بیماری، کوئی حادثہ، کچھ بھی جو رب نے لکھا ہے وہی یصیبنا، اسی سے مصیبت ہے کہ وہ لغوی معنی پہنچنے والی چیز۔ ہوا مولانا، وہ اللہ ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی مومنین کو توکل کرنا چاہیے۔ کفار کا نصاب علیحدہ ہے، وہ کلمہ پڑھیں گے تو پھر آگے ان کے لیے یہ سارے شعبہ جات ہیں، یہ مومنین کی بات ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں امت مسلمہ کی رہنمائی فرماتے ہوئے سینکڑوں احادیث ارشاد فرمائیں، جس سے انسان کا عقیدہ محفوظ رہتا ہے، چونکہ یہ سنگم ہے بہت سے عقائد کا۔ یہاں تقدیر کا عقیدہ بھی ہے، توحید بھی ہے، اور اس سے منسلک توکل، رضا اور اس طرح کے مقامات بھی ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے جو امت مسلمہ کو نصاب دیا ہے، چونکہ قیامت تک کی ہر گھڑی آپ کے سامنے تھی، اور جو کچھ ہونا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ آپ نے ہر گھڑی میں جو آزمائش آنی تھی، جو امتحان ہونا تھا، جو بیماری آنی تھی، جو واقعہ حادثہ ہونا تھا، اس کے پیش نظر ان حالات کی رہنمائی پہلے ہی فرما دی ہے، اور یہی عقیدہ ختم نبوت کا ایک شعبہ ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کی، یقیناً ہم 15ویں صدی میں جس موڑ پر آج کھڑے ہیں،
یہ بھی آپ کے سامنے تھا، اور اس کی رہنمائی بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کیونکہ آپ فرماتے ہیں ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی یوں روشن ہے جس طرح کہ دن روشن ہوتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقائد امت کو عطا کیے، ان میں سے ایک عقیدہ بیماریوں کے پھیلاؤ کے بارے میں تھا، کنٹیجیس، کون سی متعدی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، کوئی متعدی ہو بھی سکتی ہے یا نہیں۔ تو آپ نے واضح طور پر جو تواتر سے ثابت ہے فرمایا لا عدویٰ، کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کہ محض ایک شخص جو بیمار ہے اس کے پاس دوسرا بیٹھے فزیکل کنٹیکٹ ہو اور اس کو بیماری لگ جائے۔ یہ ایک حتمی عقیدہ دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک کہ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ تعالی نے مشارق الانوار علی صحاح الآثار جلد نمبر 2 میں اس عقیدے کے بارے میں لکھا والعدویٰ ما کانت تعتقدہ الجاہلیہ، کہ یہ جو نظریہ ہے کہ ایک بیمار کے پاس بیٹھنے سے دوسرا بندہ بھی بیمار ہو جاتا ہے، کہ یہ جاہلیت کا عقیدہ تھا، تعتقدہ الجاہلیہ۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کیا، فنفاہ علیہ السلام ونہا عن اعتقادہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا عدویٰ جو ہزاروں حدیث کی کتابوں میں ہے، اس کے ذریعے سے یہ اعتقادی رہنمائی فرمائی کہ مسلمان یہ عقیدہ رکھیں کہ اگر رب کا حکم نہ ہو، اذن نہ ہو، تو کسی ایک کی کیسی ہی تیز بیماری ہو وہ دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ لاکھ بیمار میں رب چاہے جو لاکھ میں ایک بندہ صحیح ہے، لاکھ کی بیماری اس ایک کو نہیں لگ سکتی۔ یہ لا عدویٰ ہے، چونکہ جاہلیت میں عدویٰ کا عقیدہ تھا۔ افسوس یہ کہ آج اس عدویٰ کے عقیدے پر پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا، جو جاہلیت کا عقیدہ تھا، یعنی جو لاک ڈاؤن، جو کچھ جتنے بھی خرافات ہوئے، منڈیاں، کارخانے، اور سب سے بڑھ کے حرمین شریفین، پھر مساجد، مزارات، مدارس، اور مساجد میں پھر یہ کہ نماز میں وقفہ 6 فٹ، کس لیے وقفہ کہ بیماری لگ جاتی ہے، اور یہ تصور ہے ہی جاہلیت کا۔ قاضی ایاز کہتے ہیں تعتقدہ الجاہلیہ، کہ بیماری متعدد ہوتی ہے، الی من یجاورہ ویلاسکہ ممن لیس فیہ داء، کہ بیمار سے اس کی طرف چلی جاتی ہے جس کا بیمار کو ہاتھ لگے یا کسی طرح اس سے وہ قریب ہو، یجاورہ، یہ جاہلیت میں عقیدہ تھا۔ فنفاہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعلیمات دیتے ہوئے آپ نے فرمایا لا عدویٰ، اس طرح بیماری ٹرانسفر نہیں ہوتی، کیونکہ اس پر آگے بہت بڑے بڑے فسادات آ سکتے تھے جو اب ہمارے سامنے موجود ہیں، اور نہ جانے اور کتنے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریہ امت مسلمہ کو جس کا تعلق تقدیر اور توحید کے ساتھ ہے، یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بخاری شریف کی حدیث اور اس کے ساتھ مسلم شریف سیاسی